السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں. اور ناظرین محترم، اب ہے ہمارا پیارا مقرر سیگمنٹ، اور آج کی مباحثے کی قرارداد پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ نے بڑی خوبصورت قرارداد ہے. السلام علیکم. پہلے تو آپ ابھی چلتے ہیں اس کی طرف بڑھتے ہیں. بڑی آپ نے آج کمال قرارداد رکھی ہے، اس کو بتاتا ہوں ابھی میں. یہ پہلے بتائیں آپ سے، وہ جو 16,000 روپے ملے تھے آپ جی جب آپ نے ٹیچنگ کی اسکول میں جی جی پہلی مرتبہ، جی اس کے بعد اس کے کیا کیا 16,000 روپے؟ ڈاکٹر صاحب ہوتا یہ تھا کہ وہ 16,000 جو میں جو پہلی دفعہ ملے، اس میں سے سب سے پہلے تو میں نے اپنی امی کے لیے جوڑا. بہت خوشی ہوئی تھی آپ؟ بہت خوشی. مجھے ایسا لگا تھا کہ میں پتہ نہیں کلاؤڈ 9 پہ چلی گئی ہوں کہ مجھے 16,000 روپے ملنے والے ہیں. اور میں بہت اپنے ہسبینڈ کے سامنے بہت شو ماری تھی کہ مجھے اب 16,000 ملیں گے ٹیچنگ کے. تو اس میں سے پھر میں اپنے گھر میں بھی تھوڑے ڈال لیتی تھی، اپنے لیے کچھ لے لیا، امی کے لیے لیا، بیٹی کے لیے لے لیا. آپ کو پہلی تنخواہ کتنی ملی تھی شروع ایسے بتا دیں؟ شو کی ہاں، بہت جب آپ نے پڑھانا شروع کیا پہلی تنخواہ کتنی تھی؟ اسے بھی اتنی ملی ہوگی ہے جی. اچھا، آپ نے اس وقت کیا کیا تھا؟ امی کے لیے لے کے گئی تھی کچھ؟ جیسے میری مدر نہیں تھی. پھر کیا کیا تھا آپ نے؟ ڈاکٹر صاحب کچھ بھی نہیں کیا تھا. دوستوں کے ذریعے والد جو تھے وہ میرے بلدیہ کے چیئرمین تھے، جیسے فاروق ستار تھے، تو بس دوستوں میں ہمیشہ یونین میں بھی رہے. تو یونین، اچھا یہ تو آپ کو پتہ ہے بڑی، آپ تو خیر لڑکوں کی پٹائی وٹائی کرتی تھی، ان کے سامنے لڑکے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے بھائی. ہو سکتا ہے. کمال کی مقررہ تھی، اور یونین پریزیڈنٹ بھی تھی نا. سب انہوں نے میرے ساتھ بہت ساری رمضان ٹرانسمیشن کی ہیں، اور آج آپ کے آنے پر بھی اتنا خوش تھی کہ آپ اتنے اچھے مقرر ہیں. ہم لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کو تو دنیا سنے. تو آج کی قرارداد تو آپ پہ رکھی گئی ہے کہ آپ حسین بھی ہیں اور ذہین بھی ہیں. حسین ہونے سے بہتر ہے. آپ سے پوچھوں گی ڈاکٹر صاحب، آپ تو حسین بھی ہیں اور ذہین بھی ہیں. نہیں، آپ کی ذرا نوازی ہے، بہت عنایت آپ. اچھا بھائی، ذہین ہونا حسین ہونے سے بہتر ہے. آپ پروفیسر صاحبہ کی رکھی ہوئی قرارداد ہے، آج انہوں نے پیش کروا رہی ہیں آپ سے. قرارداد کی اس کی موافقت اور مخالفت میں تقریر کرنی ہے. موافقت میں الشبا قیوم، آپ گورنمنٹ اسکول ملیر کالونی سے. بسم اللہ. صدر علی وقار، پیش کردہ قرارداد ذہین ہونا حسین ہونے سے بہتر ہے. صدر علی وقار، اس قرارداد میں موجود سب سے پہلا اہم لفظ ذہین سے مراد عقل مند، ہوشیار اور تیز فہم. صدر علی وقار، دوسرا اہم لفظ حسین سے مراد خوبصورت اور پیارا. اور صدر علی وقار، آخری اہم لفظ بہتر سے مراد زیادہ اچھا، اعلیٰ یا پھر عمدہ. صدر علی وقار، ذہانت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو دن بدن ترقی کی جانب لے جاتی ہے، لیکن صدر علی وقار، حسن وہ چیز ہے کہ جو وقت کے ساتھ ڈھل جاتا ہے. تو صدر علی وقار، میں اس قرارداد کی بھرپور حمایت کرتی ہوں کہ ذہین ہونا حسین ہونے سے بہتر ہے. صدر علی وقار، ذہانت کامیابی کی کنجی ہوتی ہے، لیکن صدر علی وقار، حسن کبھی بھی کامیابی کی کنجی نہیں بن سکتا. آج اگر میں اس مقام پر کھڑی ہوں اور اس مباحثے میں دلیل دے رہی ہوں تو اس کی بنیاد میری ذہانت ہے، میرا حسن نہیں. تو صدر علی وقار، میں کہتی ہوں کہ ذہین ہونا حسین ہونے سے بہتر ہے. صدر علی وقار، وہ تمام عورتیں کہ جن کے چہروں پر تیزاب پھینک کر ان کے چہروں کو جلا دیا جاتا ہے، لیکن صدر علی وقار، وہ عورتیں پھر بھی کامیابی کی جانب بڑھتی ہیں. اور صدر علی وقار، اپنا حسن ختم ہونے کے باوجود بھی کامیابی حاصل کرتی ہیں اور کامیاب ہوتی ہیں. تو وہ عورتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ ذہین ہونا حسین ہونے سے بہتر ہے. صدر علی وقار، کہ وہ تمام کامیاب لوگ کہ جو تعلیم کے میدان میں علی معین نوازش بن جاتا ہے، کہ جو طب کے میدان میں ڈاکٹر نعیم تاج بن جاتا ہے، کہ جو IT کے میدان میں عرفہ کریم بن جاتی ہے. صدر علی وقار، یہ وہ نوجوان ہیں کہ جو اپنا نام گینیز ورلڈ ریکارڈ میں لکھوا چکے ہیں، لیکن صدر علی وقار، اگر آج یہ لوگ کامیاب ہوئے تو اپنی ذہانت کی وجہ سے، اپنے حسن کی وجہ سے نہیں. تو صدر علی وقار، یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ذہین ہونا حسین ہونے سے بہتر ہے. صدر علی وقار، ابھی میری مخالف مقررہ آئیں گی اور یہ کہنے کی کوشش کریں گی کہ ذہین ہونا حسین ہونے سے بہتر نہیں ہے. تو میں نے بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آج یہ اس مقام پر کھڑی ہیں، اس اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ مباحثے میں دلیل دے رہی ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو صدر علی وقار، یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ذہین ہونا حسین ہونے سے بہتر ہے، اور یہ قرارداد یہیں پر منظور ہوتی ہے. اور میں کہتی ہوں کہ ذہین ہونا حسین ہونے سے بہتر ہے، اور جو ذہین ہے وہی کامیاب ہے. شکریہ. صدر علی وقار، آپ کی تقریر سے بڑے خوش ہوئے.
اچھا صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں کہ علی معین نوازش کے بعد کسی نے پڑھائی کی نہیں کیا؟ اس کے بعد 12 اور بچے ہیں جنہوں نے اے لیولز پہ جا کر کامیابی. ایک علی معین نوازش کو چھوڑ دو پیچھا، اس کا بہت بڑا ہو گیا ہے، وہ کافی آگے چلا گیا ہے. اور بہت ساری مثالیں آپ کو اور بھی دینی چاہیے. اصل میں ہو کیا رہا ہے، بچے پرانی تقریریں سنتے ہوئے علی معین نوازش، ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی، عبدالستار ایدھی، انصار برنی، یہ سب بڑے بڑے نام ہیں، مگر نئی پوز بھی آگے آئی، انہوں نے بڑے کام کیے. اور آپ کو پتہ ہے عرفہ جو تھی بیچاری اب اس دنیا میں نہیں ہے، اس کی آپ نے پوری ہسٹری پڑھی ہے، اس نے کیا کیا کام کیے، پڑھیے گا. اس کو بل گیٹس کی طرف سے اس کو بلایا جا رہا تھا. مجھے یاد ہے جب وہ بستر مرگ پر تھی، اس کے والد سے میری گفتگو اس وقت ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ بچی کو غریق رحمت کرے. جب ہم یہ مثالیں دیتے ہیں مجھے اصل میں جب آپ بچے دکھ دیر ہوتے ہیں میں چلا جاتا ہوں اس دور میں. بہت اچھی تقریر آپ نے کی، بڑے اچھے دلائل تھے. لیکن یہ کہ آپ نے قرارداد کی جو روح انہوں نے جس میں رکھی ہوئی تھی، دلائل تھے آپ کے پاس لیکن تھوڑی سی اسپرٹ کی کمی تھی. رمشا مخالفت میں دلائل دیں گی، ان کا نام ہے رمشا طارق، رمشا بھی کہتے ہیں، صحیح تلفظ رمشا ہے. اور بحریہ کالج کارساز. جی صدر اعلی وقار، آج کے اس ایوان میں پیش کردہ قرارداد ذہین ہونا حسین ہونے سے بہتر ہے کہ میں بھرپور مخالفت کرتی ہوں. جناب صدر، میری مخالف سمت سے آنے والی مقررہ نے ذہانت کے بہت سے فوائد گنوائے تو میں انہیں بتاتی چلوں کہ اسی ذہانت کے منفی اور غلط استعمال کی وجہ سے دنیا نے کئی تباہ کاریاں اور نقصانات بھی دیکھے ہیں. ہیروشیما اور ناگاساکی کی مثال آپ کے سامنے ہے. جناب صدر، ذہانت کے ساتھ چند ویکسین بنانے کے ساتھ ساتھ ایٹم بم، ہتھیار، کئی بیماریاں اور انسان کی تباہی اور بربادی کے کئی آلات بھی ذہانت کے منفی استعمال ہی کی وجہ سے وجود میں آئے ہیں. صدر اعلی وقار، اگر حسین ہونا ذہین ہونے سے بہتر نہ ہوتا تو آج عالمی سطح پر سالانہ کئی اربوں روپے حسن کو نکھارنے والی کاسمیٹکس اور سرجریز پہ خرچ نہ کیے جا رہے ہوتے. جناب صدر، میں اپنے مخالفین کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ قرارداد میں موجود لفظ حسین ہونے یعنی حسن سے مراد صرف ظاہری حسن ہی نہیں بلکہ افکار کا حسن، کردار کا حسن، آواز کا حسن، اخلاق کا حسن اور دل کا حسن بھی ہے. کہ یہ دل کا حسن ہی تو ہے کہ ڈاکٹر عبدالستار ایدھی اپنے لوگوں کے لیے دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس بنا ڈالتا ہے. کہ یہ احساسات و جذبات کا حسن ہی تو ہے کہ ڈاکٹر رود فاؤ اور مدر ٹیریسا جیسی خواتین اپنی ساری زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دیتی ہیں. کہ جے ڈی سی اور سیلانی جیسے ادارے اس لاک ڈاؤن میں بھی لوگوں کی بھوک مٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں. کہ یہ افکار کا حسن ہی تو ہے کہ نیلسن منڈیلا سے عوام لوگوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتا ہے. کہ یہ عزائم کی بلندی اور عزائم کا حسن ہی تو ہے کہ ایڈیسن 1000 بار ناکامی دیکھنے کے باوجود بھی ہمت نہیں ہارتا اور آخرکار بلب ایجاد کر ڈالتا ہے. کہ یہ آواز کا حسن ہی تو ہے کہ راحت فتح علی خان پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرتا ہے. اور یہ گفتار کا حسن ہی تو ہے کہ جو آج میری مخالف مقررہ کو اس ایوان تک لے آیا ہے. کہ یہ کردار ملالہ یوسفزئی دشمنان وطن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جاتی ہے. اور تمام تر مشکلات کے باوجود محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان کی پہلی اور اب تک کی واحد خاتون وزیر اعظم بن کر یہ پیغام دیتی ہیں کہ عورت ہوں مگر صورت کوثر کھڑی ہوں. جناب صدر، حسین ہونا ذہین ہونے سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ جب آپ ایسے ملک اور معاشرے میں رہتے ہوں جہاں ذہانت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا جرم بن جائے اور حسن کسی کو تمغہ امتیاز دلا ڈالے. کہ جہاں آپ کے پاس حسن ہے تو دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، آسکر ہے، تمغہ امتیاز ہے اور تو اور مس ورلڈ ہونے کا اعزاز ہے. کہ جہاں نئے رشتے بنانے کی بنیاد بہو لمبی پتلی گوری چٹی حسین و جمیل، کہ ذہانت کس نے دیکھنی ہے. علی وقار، آج ان تمام دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اس ایوان میں کہ ذہانت کے اگر کچھ فوائد ہیں تو اتنے ہی اس کے منفی استعمال کے نقصانات بھی ہیں. لیکن حسن ہمیشہ سے کائنات کو خوبصورت بناتا آیا ہے. تو یہ قرارداد آج اس ایوان میں مسترد ہوتی ہے. بہت شکریہ سامعین. جی صدر علی وقار، آپ سے کہنا چاہتے ہیں آپ دونوں نے آج بڑا اچھا دلائل دیے. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ویسے میرے خیال سے تو مقابلہ یک طرفہ تھا، باقی آپ بہتر طور پہ جانتے ہیں. انہوں نے قرارداد کی وضاحت بہت اچھی طریقے سے کی. دیکھیے، حسین ہونا کے لوگ کہتے ہیں کہ کلر بہت فیئر ہے یا بہت اچھے کٹس ہیں، بہت خوبصورت لگ رہا ہے. اصل میں تو حسن جو ہوتا ہے وہ باطن کا حسن ہوتا ہے، کردار کا حسن ہوتا ہے، اخلاق کا حسن ہوتا ہے، اطوار کا حسن ہوتا ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں اس چیز کی بیخکنی کی جانی چاہیے کہ کالا گورا
یہ کیا کالا گورا ہم نے, اللہ تعالیٰ نے سب کو بنایا ہے, سب خوبصورتی کی رنگوں پر تو ویسے بھی نہیں جانا چاہیے. نہیں جانا چاہیے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اصل خوبصورتی تو دل کی خوبصورتی ہے, اعمال کی خوبصورتی ہے, کردار کی خوبصورتی ہے, افکار کی خوبصورتی ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے, غلط بیانی نہیں کرتے, منافقت نہیں کرتے. جو مغرب نے ہم سے لے لی ہے, یہ ہمارا ورثہ تھا کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا, کردار اچھا ہونا چاہیے تھا, مغرب نے ہم سے لے لیا. ہم آج سب وہی کام کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے. اور اچھا ڈاکٹر صاحب ایک تھوڑا سی بات یہ بھی ہے کہ دیکھیے جو خداداد صلاحیتیں جو ہوتی ہیں گی, مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہیں. کوئی اچھا بولتا ہے, کوئی اچھا لکھتا ہے. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو قوت گویائی دی ہے کہ اچھوں کی آپ بولتی بند کرتے ہیں, اتنا خوبصورت بولتے ہیں اور اتنے اچھے لگتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ میرے چھوٹے ہیں اور میرے بھائی ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب آپ اپنی ذہانت کا کوئی راز بتائیے. ڈاکٹر صاحب آپ کو اتنے اشعار یاد ہیں, اتنی مثالیں یاد ہیں, آپ ایک نقطہ پکڑ لیتے ہیں اور اس پر 1 گھنٹے بول سکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ تحفہ ہے جس پر اس نعمت پہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے سے کمتر کی طرف دیکھنا چاہیے جو قوت گویائی سے محروم ہیں. بڑی پیاری بات آپ نے کی. شیخ سعدی مجھے اس موقع پر یاد آئے, وہ مسجد جا رہے تھے تو مسجد سے جب باہر نکلے تو ان کی جوتیاں کسی نے چپلیں چرا لی, تو وہ شکوہ کرنے لگے کسی کو کیا ضرورت تھی میری جوتیاں چرانی. تھوڑی دیر بعد دیکھا ایک شخص گھسٹتا ہوا آ رہا ہے, اس کے پیر نہیں تھے. تو اسی وقت آپ نے تعصف کا اظہار کیا اور اللہ کے حضور یہ بارگاہ میں التجا کیا, میرے رب مجھے معاف کرنا, میری تو صرف چپلیں گئی ہیں, اس کی تو ٹانگیں بھی نہیں ہیں, اس کے باوجود تو نے مجھے کم از کم ٹانگیں عطا کی, میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. تو آپ نے جو کلمات ادا کیے, میں اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قوت گویائی عطا فرمائی. میرا جو کچھ بھی ہے وہ میرا نہیں ہے, سب اللہ کا ہے. یہ جتنی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, میں کیا ہوں ورنہ ڈاکٹر صاحبہ, میری کیا اوقات, میری کیا حیثیت. آج آپ مجھے اتنا پیار کرتی ہیں, اس وجہ سے کرتی ہیں کہ ہم نے احترام کے رشتوں کو ہمیشہ دوام بخشا. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی مجھے اگر بہن کہا تو بہن سمجھا. اور دیکھیے میں کہتی ہوں کہ ہم ذرا سی بات پر اتنا غرور کرتے ہیں. میں نے اس عمر تک آج تک نیند کی دوائی یوز نہیں کی ہے. جو رزق حلال کھاتا ہے نیند کی گولی نہیں کھاتا. واہ واہ واہ. اور ڈاکٹر صاحب دیکھیے آج میرے پینل پر آغا خان ہاسپٹل اور لیاقت نیشنل تھے, یہ چینل پہ بیٹھ کر بولے میں نے وہ کارڈ یوز نہیں کیا. تو اس سے بڑھ کر نعمت کوئی میری زندگی میں اور نہیں ہو سکتی. اور جس کی زندگی میں اجالا ہو اس کو اندھیرے کا کیا اجالا ہو. ان کی بیٹی کا نام اجالا ہے. ان کی بیٹی کا جس کی زندگی, جملے دیکھیے ذرا ماشاءاللہ, انداز گفتگو تکلم ملاحظہ فرمائیے. اور جب ڈاکٹر صاحب جیو پہ تھے اور ان کی توتی, میرے ڈاکٹر صاحب محسن ہیں. محسن چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور بڑا ہو سکتا ہے, محسن کے لیے عمر کی کوئی شرط نہیں ہے. تو ایک دفعہ جیو پہ پروگرام تھا گلدستہ حکایت, تو مجھے پتا چلا کہ کسی اور کے حصے میں آ گئے. ڈاکٹر صاحب کراچی میں نہیں تھے. جب ڈاکٹر صاحب کراچی میں آئے تو 10:30 بجے رات میں میرے پاس فون آیا, اور ڈاکٹر صاحب وزیر بھی تھے. اور کیا عروج کا دور میں نے دیکھا کہ اتنا عروج بہت کم, جو ہم مقرروں کے حصے میں بھی بہت کم آئے جو ڈاکٹر صاحب کے حصے میں تھا. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا آپا یہ آپ کا حق ہے, آپ صبح آئیں گی اور سارے پروگرام ریکارڈ کرائیں گی اور کھڑے ہو کر بولیں گی. تو بھی ظاہر ہے ہمارے گھر میں بھی ہلچل مچ گئی کہ صبح ہمیں بولنا ہے, پھر وہ پروگرام ایک کامیاب پروگرام, بہت کامیاب. اور سب دیکھیے اچھے انسان ہمیشہ اپنے لوگوں کو فراموش تھوڑی کرتے ہیں نا, جو اپنے لوگوں نہیں بھول سکتا کہ آپ مجھے محسن کہہ رہی ہیں, آپ میری محسن ہیں. جی مجھے آپ نے تقریر کرنا سکھایا, مجھے مقابلوں میں انعامات دلوائے, آپ جج ہوتی تھیں. اگر آپ جج نہ ہوتی تو میری غلطیاں کون بتاتا مجھ کو. اگر آج میں ان بچوں کو تھوڑی بہت بتا رہا ہوں, آپ کی وجہ سے بتا رہا ہوں, آپ نے میری غلطیاں بتائیں. آج یہ بچے چھوٹے ہیں مجھ سے, میں کچھ بتا رہا ہوں تو یہ سیکھنے کے لیے ہم نے سیکھا. ہم نے ان غلطیوں پر اصرار نہیں کیا بلکہ ہم سیکھتے رہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آج آپ چھوٹے, میرے چھوٹے ہیں آپ اور ہمیشہ رہیں گے, بہت میں آپ سے محبت کرتی ہوں. جب میں دین کا چارج لینے والی تھی جیسے لوگ جل رہے ہیں, اب مجھے نہیں پتا کس بات پر میرے لیے جل رہے ہیں, کس بات پر میرے لیے پوسٹر نکالے جا رہے ہیں, کس بات پر میرے خلاف پمفلٹ. اچھا سنیے ڈاکٹر صاحب, میں بہت پریشان تھی اور میرے شوہر نے کہا کہ عزت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں تھی, آپ ریزائن دے دیجیے, آپ کو کیا کمی, اللہ نے بہت نوازا ہے آپ کو. تو ڈاکٹر صاحب میں سجدے کی حالت میں روئی اور نماز مغرب کے اذان نماز پڑھی اور میں نے قرآن شریف کھولا. میں نے کہا جو میرے لیے سراسر ہدایت ہے, میں نے کہا میرے رب جو فیصلہ یہ قرآن کرے گا میں وہی کروں گی. تو قرآن میں نکلا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کافروں نے, کفار نے بہت تنگ کیا تو وہ سجدے کی حالت میں بہت روئے, کہنے میرے رب یہ تو میرا کہا ہی نہیں سنتے. تو دربار الہی سے ندا ہے کہ موسیٰ
تیرا رب تیرے ساتھ ہے، وہ مدد کرنے والا ہے، وہ بہترین حکمت کرنے والا ہے، وہ بہترین کارساز ہے. اور آپ یقین کریں کہ پھر میں نے صبح جا کر اپنے عہدے کا حلف لیا، اس لیے کہ یہ مکمل جواب تھا. مکمل جواب، بالکل بالکل. قرآن عموماً یہ ہوتا ہے، یہ بزرگ کرتے رہتے ہیں جو آپ نے کیے. بزرگوں کا ایک طریقہ کار رہا ہے جی کہ کبھی پریشانی کے عالم میں وہ اچانک ہر وقت نہیں کہ ہم صدر جائیں، ہم بندر روڈ جائیں، لیکن جب انسان کی عزت پہ بن جائے، جب موت اور زندگی کا مسئلہ، جب اپنے رب سے رجوع کرے اور اس کتاب سے ہدایت لے، جس نے انسان کو گمراہیوں کی تاریکیوں سے نکال کر اور جو کمال کی بلندیوں پر دلال مبین. ایک چھوٹی سی بات ضرور کہنا چاہوں گی. آپ لوگ بڑی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں، اور ایک چیز یہ کہ جنہوں نے بات کی کہ ایک تو منافقت نہیں ہونی چاہیے، بیوٹی ود برینز تو ہے مانا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے. جب سے انڈسٹری میں یہ آئی ہوں میں، ڈرامہ انڈسٹری میں، ان سب میں لوگوں میں غرور بہت آ گیا. وہ سمجھتے ہیں جی ہم کسی کو نواز رہے ہیں تو جی ہم نواز رہے ہیں کام، اور دوسرا دل صاف نہیں ہے. اچھا آپ کو میں ایک بات بتاؤں، ہم انٹرویوز پہ بیٹھ کے بڑے رمضان انٹرویوز ہو رہے ہیں، میں دیکھ رہی ہوں لوگوں کو، آپ کہہ دیتے ہیں جی میرا دل بڑا صاف ہے، میں یوں، لیکن جب آپ سیٹ پہ ہوتے ہیں وہ جو اسپاٹ بوائے، میک اپ والا، ہر بندہ جانتا ہے آپ کو اندر سے. تو آپ ادھر بیٹھ کے وہ بات کہیں جو آپ کانفیڈنس سے کہہ سکتے ہیں کہ میں ایسا ہوں. لیکن ہماری آمنہ ایسی ہے، ہماری آمنہ ایسی ہے. میں اپنی نہیں، لیکن مجھے پتا ہے ہماری آمنہ منہ پھٹے فوراً بول دیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک بات آمنہ کے لیے میں کہتی ہوں، آمنہ کے ساتھ میں نے بہت کام کیا. یہ اپنی ساس کی اتنی خدمت کرتی تھیں اور اپنے بچوں کے لیے ایک بہت آئیڈیل ماں، اور اپنی ماں کی بھی بہت زیادہ عزت کرتی تھی. یعنی ٹرانسلیشن میں ایسا بھی وقت آیا کہ ان کی ساس کی طبیعت خراب تھی، انہوں نے کہا جلدی بس میری ساس میرا انتظار کرے. کتنا بڑا جذبہ ہے آپ کے لیے بھی نا، آپ دونوں کے لیے. ڈاکٹر صاحب میں تو وہی شیئر کروں گی، کہتی ہوں کہ بس آپ جو بات کریں نا ایٹ لیسٹ اس کو اون کریں. اور چلو پھر ایک وہ اون کرو بات. آپ 8 سال کی عمر میں جو کرش ہوا تھا وہ کس سے ہوا تھا؟ اون کرو جلدی. 8 سال میں نہیں ہوا تھا، 10 سال. 10 سال میں ہوا تھا. دوست تھا، برابر میں رہتا تھا، میرا نیبر تھا، نیبر میں آتا تھا لڑکا، میری دوست کا دوست تھا. چلو بھائی یہیں تک کافی. بہت بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب میں فیصلہ تو بتا دوں کہ یہ جو رمشا طارق ہے بحریہ کالج کا، بہت عمدہ دلائل. ابھی وہ ملتا ہے کہیں، کہاں ہے، کدھر وہ لندن شفٹ ہو گیا. ٹھیک چلے جی. بہت بہت شکریہ آمنہ، آپ تشریف لائیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پھر آپ سے انشاءاللہ جی پاکستان میں ہوگی ملاقات. یعنی وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی کچن میں. یعنی شاندار، پیارا، مہکتا ہوا، لذیذ ترین، آسان سا پکوان دال بناؤں گا آج میں. ہاں وقفہ.